أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم إلا الذين مگر وہ لوگ کہ عاہدتم جن سے تم نے معاہدہ کیا من المشرکین مشرکوں میں سے ثم لم ينقصوكم شيئا پھر نہ کمی کی انہوں نے تم سے معاہدے میں کچھ بھی ولم یظاہروا اور نہ ہی انہوں نے مدد کی علیکم تمہارے خلاف احدا کسی کی بھی فاتموا الیہم پس پورا کرو ان کی طرف عہدہم ان کے معاہدہ کو الی مدتہم ان کی مدت تک ان اللہ یحب المتقین بے شک اللہ پسند فرماتے ہیں پرہیزگار لوگوں کو۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ پھر جب نکل جائیں مہینے عزت والے حرمت والے فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ تو پھر قتل کرو مشرکوں کو حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ جہاں کہیں پاؤ تم انہیں وَخُذُوهُمْ اور پکڑو انہیں وَاحْصُرُوهُمْ اور ان کا محاصرہ کرو وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ اور بیٹھو ان کے لیے ہر گھات کی جگہ فَإِن تَابُوا پھر اگر وہ توبہ کر لیں وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور قائم کریں نماز وَآتَوُا الزَّكَاةَ اور ادا کریں زکوٰۃ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ پھر چھوڑ دو ان کا راستہ ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ ہے بخشنے والے مہربان۔ تو گزشتہ آیات میں مشرکین سے معاہدوں کا بیان ہوا اور یہ اہل ایمان کی شان ہونا چاہیے جب کسی قوم سے معاہدہ کر لیں وہ کافر مشرک کیوں نہ ہو تو اپنے معاہدے کی پاسداری کریں جس کو وعدہ دے دیں وعدے کا ایفا کریں وعدے کو پورا کریں یہ ایمان کا حصہ ہے۔ جیسے ایک حدیث میں ہے کہ جس کا وعدہ نہیں جو معاہدے اور عہد کا پاسدار نہیں تو وہ ایمان والا بھی نہیں وہ مومن بھی نہیں ہے، اس لیے ان باتوں کا بھی اہل ایمان کو خیال کرنا چاہیے۔ تو دو قسم کے مشرک ان کا حکم کل بیان ہوا جن سے معاہدے ہوئے اور انہوں نے ان معاہدوں کو خود توڑ دیا، دوسرے وہ مشرک جن سے معاہدہ ہوا ہی نہیں تو فرمایا دونوں کے ساتھ اعلان کر دو کہ آج سے ہمارا تمہارا معاہدہ کچھ بھی نہیں، ہم تمہارے کسی بھی وعدے کے پابند نہیں ہیں، تم اپنا کام کرو ہم اپنا آزادی سے کریں گے۔ اب تیسرے طبقے کا یہاں پہ بیان ہے کہ جن سے تمہارے معاہدے ہوئے اور وہ کافر اور مشرک اپنے معاہدوں پہ قائم ہیں تو جو مدت معاہدہ ہے آپ ان کے ساتھ اس مدت معاہدہ کو پورا کریں، ان کے ساتھ اب معاہدہ نہیں توڑ سکتے۔ اِلَّا الَّذِينَ مگر وہ لوگ عاہدتم جن سے تم نے معاہدے کیے من المشرکین مشرکوں میں سے ثم لم ينقصوكم شيئا پھر انہوں نے نہیں کمی کی
تم سے اس وعدے کو عہد کو نبھانے میں شیئا ذرا بھی، وہ پورے پابند ہیں اس کے۔ جیسے دو قبیلے تھے جن سے حضور کے معاہدے ہوئے اور وہ پورے اترے، قبیلہ بنو حمزہ اور دوسرا قبیلہ بنو مدلج، ان سے بھی معاہدہ تھا لیکن یہ معاہدے کے پکے رہے۔ وَلَمْ يُظَاهِرُوا، اور نہ ہی انہوں نے مدد کی علیکم تمہارے خلاف احداً کسی کی بھی۔ فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ، تو پھر پورا کرو تم ان کی طرف ان کے عہد کو، إِلَى مُدَّتِهِمْ، ان کی مدت تک۔ جب یہ اعلان ہوا اس کے بعد ان کے معاہدے کی مدت ابھی 9 مہینے باقی تھی، اس لیے اللہ نے فرمایا ان کی مدت تک ان سے کیے وعدے کو تم نے نبھانا ہے۔ اور یہ وعدوں کا نبھانا، وعدوں کو پورا کرنا، یہ تقوی سے بات ہے، یہ تقوی والوں کی صفت ہے، اس لیے اس کی پابندی کرنا۔ کیوں؟ ان اللہ یحب المتقین، کہ بے شک اللہ پسند کرتے ہیں تقوی والوں کو۔ تقوی کی صفات جو اپنے اندر پیدا کریں، اللہ کو یہ لوگ بھلے لگتے ہیں، پسند ہیں۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، فرمایا کہ جن سے تم نے معاہدے ختم کر دیے اور حج اکبر پہ اعلان کروا دیا ہے کہ آج سے ہمارے تمہارے معاہدے ختم ہیں، اب فرمایا انتظار کرو، یہ حرمت والا مہینے یہ دن نکل جائیں تو اس کے بعد ان سے قتال عام کرو تم۔ تو یہ 9 ذی الحجہ کو اعلان ہوا عرفات کے میدان میں۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ اعلان کرنے والے تھے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے امیر حج تھے، تو اس موقع پہ اعلان ہوا 9 ذی الحج کو۔ اور اس کے بعد محرم کا مہینہ تھا، ذی الحج کا مہینہ بھی حرمت والا، محرم کا مہینہ بھی حرمت والا، ان میں جنگ کرنا ممنوع تھا اور اس کی ممانعت تھی، اس لیے فرمایا فَإِذَا انْسَلَخَ، پھر جب نکل جائیں۔ یہ سلخ، انسلاخ، اس کے معنی ہوتے ہیں کھینچنا، کسی چیز کو پردے سے کھینچ کر نکالنا، اس کو انسلاخ کہا جاتا ہے۔ تو فَإِذَا انْسَلَخَ، پھر جب نکل جائیں، اشہر الحرم، اشہر شہر کی جمع ہے، مہینے حرمت والے جن میں قتال جنگ منع ہے، یعنی اس کے بعد جو محرم کا مہینہ ذی الحج کے بعد ہوگا وہ ختم ہو جائے تو فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، تو تمہیں پھر اجازت ہے کہ تم قتل کرو مشرکوں کو جنہوں نے معاہدے تم سے کیے ہوئے توڑ دیے تھے، یا جن سے تمہارے معاہدے ہیں ہی نہیں۔ آج کے بعد اب ان کے لیے اس عرب کے خطے میں کوئی گنجائش نہیں۔ حیث وجدتموہم، جہاں کہیں بھی تم انہیں پاؤ، وخذوہم، اور ان کو پکڑو، قید کر لو، واحصروہم، اگر وہ قلعوں میں بند ہو جائیں، قلعہ بند ہو جائیں تو تم ان کے قلعوں کے حصار باندھ لو، ان کے محاصرے کر لو، وَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، ان کے قلعوں کا محاصرہ کر کے ان کو مجبور کر دو، یا وہ میدان جنگ میں تمہارے سامنے آئیں، یا پھر ہتھیار پھینک کر تم سے جزیہ دے کر کے امان حاصل کر لیں۔ وَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور بیٹھو ان کے لیے کل مرصد، ہر گھات کی جگہ میں، یعنی ایسی جگہ جہاں چھپ کر کے خفیہ طریقے سے دشمن پہ نظر رکھی جائے اور اس کے نشانے پہ آنے کا انتظار کیا جائے، تو ایسے مقام کو، ایسی جگہ کو مرصد کہا جاتا ہے، اور اس عمل کو ارصاد کہا جاتا ہے، کسی کی گھات لگانا۔ فَإِن تَابُوا، تو اگر یہ لوگ توبہ کر لیں کفر اور شرک سے، ایمان میں آ جائیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور توبہ کے بعد نماز کی پابندی کریں، کیونکہ توبہ کا اعتبار تب ہوگا، توبہ ایمان وہ تب معتبر ہے جب وہ کلمہ پڑھنے کے بعد اقام الصلاۃ، نماز کی پابندی کریں، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کریں، اس کی پابندی کریں، تو سمجھا جائے گا کہ یہ لوگ ایماندار ہیں۔
اگر کلمہ پڑھیں لیکن کلمے کے جو تقاضے کے کام ہیں ان کا اہتمام نہ کریں تو پھر سمجھا جائے گا کہ یہ منافق ہیں، ایمان والے نہیں ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ نماز، زکوٰۃ، روزہ، یہ جو احکام اسلام ہیں ان کا اسلام میں کتنا مرتبہ اور درجہ ہے کہ ان کے بغیر تمہارا ایمان معتبر ہی نہیں ہے، تمہارے ایمان کا اعتبار ہی نہیں ہے اگر کوئی شخص نماز، روزے، زکوٰۃ کی پابندی نہیں کرتا۔ یہ جو آج کل لوگ کہتے ہیں نا جی کوئی نماز سارا دین پہ، نماز نہیں پڑھی تو کیا ہو گیا، ایک ہی گناہ کیتا ہے نا، باقی تو ہم اچھے کام کر رہے ہیں۔ تو بھائی یہ تو دین کی بنیاد ہے، اگر نماز نہیں تو پھر دین کہاں ہے؟ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے کہ لا ایمان لمن لا صلاۃ له، جس کی نماز نہیں ہے اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ وہ کیسے اپنے آپ کو مومن کہتا ہے جو نماز نہیں پڑھتا؟ اسی لیے ائمہ کرام نے اس پہ بڑا سخت موقف اختیار کیا ہے۔ چار جو اسلام کے معتبر امام ہیں جن کو اللہ نے یہ سوجھ بوجھ دی کہ وہ قرآن و سنت سے مسائل امت کو بتائیں، ان میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ۔ آج عرب کا اکثر خطہ، مکہ، مدینہ، سعودیہ، یہ علاقے امام احمد بن حنبل کے مسائل پہ چلتے ہیں۔ ان کا فتویٰ ہے کہ جو شخص نماز نہ پڑھے یہ شخص مرتد ہو جاتا ہے، یعنی ایمان والا تھا لیکن نماز پڑھنا چھوڑ دے، نماز نہیں پڑھتا، تو آپ فرماتے ہیں یہ مرتد ہے، اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ اور امام شافعی، امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کو ہم مرتد اور کافر تو نہیں کہتے، لیکن یہ شخص اس قابل نہیں ہے کہ یہ زندہ رہے، اس کو تعزیراً سزاً اس کو قتل کر دیا جائے۔ جیسے ایک مسلمان ڈاکہ ڈالتا ہے اور قتل کر دیتا ہے تو اس کی سزا میں اس کو قتل کر دیا جائے گا، ہے مسلمان لیکن اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ تو یہ فرماتے ہیں ہم اس کو کافر مرتد تو نہیں کہتے، لیکن یہ زندہ رہنے کا بھی حق نہیں رکھتا، اس کو قتل کر دو۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو امام چوتھے ہیں یہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو نہ قتل کا فتویٰ دیتے ہیں اور نہ ہی اس کے کافر اور مرتد ہونے کا فتویٰ دیتے ہیں، لیکن یوں ہے کہ اس کو گرفتار کر لیا جائے جو نماز نہیں پڑھتا اور جیل میں ڈالا جائے، اس کو سمجھایا جائے۔ اگر نماز کا پابند ہو جائے تو اس کو چھوڑ دو، اور اگر نماز سمجھانے کے بعد بھی نہیں پڑھتا تو اس کو جیل میں ہمیشہ کے لیے رہنے دو، اور یہی جیل میں گل سڑ کے مر جائے یا باہر آزاد گھومنے کی اس کو اجازت نہ دی جائے جو بے نماز ہے۔ تو اس سے آپ نماز کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں، اسلام میں نماز کا مرتبہ اور مقام کیا ہے۔ اس لیے فرمایا نماز کی پابندی کرو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ کی پابندی کرو، زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کرو، اور زکوٰۃ کا ترک، زکوٰۃ نہ دینا، اس کے بغیر بھی ایمان معتبر نہیں ہے۔ جیسے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا، انہوں نے کہا نہیں جی ہوتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات تھی، اب تو نہیں ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے ان کے خلاف مستقل جہاد کیا، لشکر روانہ کیے کہ ان کے خلاف جہاد کرو، اور جب تک وہ پوری زکوٰۃ نہیں دیتے، کہ آج کل ہم کہتے ہیں چلو جی اندازہ کر لو، فرمایا پوری زکوٰۃ نہیں دیتے یہاں تک کہ وہ جانور جو زکوٰۃ میں دینا ہے، جو لوگ جانور پالتے ہیں تجارتی بیس پہ، تو ان جانوروں میں بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، بکریاں، بھیڑ، اور اسی طرح یہ گائے، یہ جانور جو تجارتی بنیاد پہ پال لے جائیں ان کی بھی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ تو فرمایا جو جانور زکوٰۃ کا ہو، اگر کوئی اس کے گلے کی رسی بھی روکے گا کہ رسی کے بغیر وہ جانور دے زکوٰۃ میں، تو میں اس رسی کے لیے بھی اس کے خلاف جہاد کروں گا۔ یعنی زکوٰۃ میں ذرا کمی کی بھی اجازت اسلام نہیں دیتا۔ تو فرمایا کہ آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہو جائیں تو پھر فخلوا سبیلہم، اب سمجھو کہ یہ وہ
پکے ایمان والے ہیں، اس لیے چھوڑ دو ان کا راستہ، اب ان کے لیے رکاوٹ نہیں پیدا کرنی، وہ آزادی سے گھومے اس زمین پہ۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی معاف کر دینے والے ہیں گناہوں کے، جو توبہ استغفار کر لیں اللہ ان کو معاف کر دینے والے ہیں، رحیم مہربان ہیں، پچھلے سارے گناہ ان کے اللہ ان کے نامہ اعمال سے مٹا دیتے ہیں، اور اللہ ان سے یوں رحمت کا معاملہ کرتے ہیں۔